أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة
ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ جب آنکھیں چدھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں؟ بے شک کہیں پناہ نہیں، اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔ اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ مگر لوگو، تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ اس روز بہت سے منہ اور رونق والے ہوں گے اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ دیکھو، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جام لب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 29ویں پارے میں سورہ قیامہ کی آیات 1 تا 30 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری اللہ بخش نقشبندی۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم
صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. حمد و ثنائے رب جلیل. تیرے در سے جاتا نہیں کوئی خالی، تیری شان رحمت ہے سب سے نرالی. تیرے در سے جاتا نہیں کوئی خالی، بس ایک دولت جاویداں اس نے پالی. بس ایک دولت جاویداں اس نے پالی. تیری آرزو جس نے دل میں بسا لی، تیری آرزو جس نے دل میں بسا لی. گلوں سے آیا چاند تاروں سے ظاہر،
حسن کاری تیری خوش جمالی تیری حسن کاری تیری خوش جمالی تیری عظمتوں برتری کی شہادت تیری عظمتوں برتری کی شہادت تیری بے نظیری تیری بے مثالی تیری بے نظیری تیری بے مثالی تیرے در سے جاتا نہیں کوئی خالی تیری شان رحمت ہے سب سے نرالی تیرے در سے جاتا نہیں کوئی خالی. ادیب سہارنپوری کا حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے نگہت، سیما اور ساتھی. قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر اون محمد سعیدی کی گفتگو سنتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن خباب بن الارت شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. قلنا له إلا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بإسنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء وإلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواہ البخاری. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حالت زار کا شکوہ کیا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں کے افراد کو زمین میں گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کیا جاتا، پھر آرا لا کر اس کے سر پہ رکھا جاتا اور اسے 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا، لیکن یہ اذیت بھی اسے ان کے دین سے نہ ہٹا سکی. کبھی لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست کو ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، یہ ظلم و ستم بھی انہیں ان کے دین سے پھیر نہ سکا. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے گا، یہاں تک کہ صنعائے یمن سے حضرموت تک ایک سوار چلے گا، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے خوف محسوس نہیں کرے گا. ہاں البتہ اپنے ریوڑ کے بارے میں اسے صرف بھیڑیے کا خطرہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو. بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں ایک
اہم ترین مسئلے کا حل پیش کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل، ایک جامع، ایک روشن دین لے کر ہمارے درمیان تشریف لائے، ایک ایسا دین جو انسانی زندگی کے اور دنیا کے شعبوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر راہ ایمان میں مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور یقیناً پچھلی امتوں میں جو مسلمان تھے ان پر بھی تکلیفیں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار پر بھی تکلیفیں آئیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان آئے وہ مختلف قربانیاں دیتے چلے آئے اور راہ حق میں مصیبتیں برداشت کرتے چلے آئے، اب بھی کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چونکہ صحابہ کرام پہ جب تکلیفیں آئیں، مکی دور تھا، مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام پہ مصائب آئے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، ان پر مظالم ڈھائے گئے، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یقیناً فطری امر ہے کہ انہوں نے پریشانی میں مبتلا ہونا تھا، انہوں نے تکلیف کا اظہار کرنا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، چادر مبارک آپ کے اوپر تھی، صحابہ کرام نے آ کر شکوہ کیا، اپنی حالت زار بتائی اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی ادا ہوتا تھا وہ حق ہی حق ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام سیدھے ہوئے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم پر ابھی اتنی مصیبتیں نہیں آئیں جتنے تم سے پہلے لوگوں پر مصیبتیں آئی تھیں، انہیں ایمان کی خاطر، انہیں اسلام کی خاطر جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود دین کے اوپر قائم رہتے تھے، اس کے باوجود ایمان کے اوپر قائم رہتے تھے، انہوں نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، اور تمہیں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اس پہ شکوہ کرو، تمہیں صبر کرنا چاہیے، تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے، دین کے لیے قربانیاں دیتے رہنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ انہی قربانیوں کے نتیجہ میں اور انہی مصیبتوں پہ صبر کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا، یہ دین پوری دنیا میں پہنچے گا، یہ دین پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ لہٰذا راہ حق میں، راہ ایمان میں مصیبتیں برداشت کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، غم و اندوہ برداشت کرنا، یہ ایک اہل ایمان کی، سچے مومن کی فطرت کا حصہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بے شمار انعامات رکھے ہیں اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مایوس التفات نہ ہو اضطراب میں، مایوس التفات نہ ہو اضطراب میں، یسوع زن ہے رحمت عالم کے باب میں، مایوس التفات نہ ہو اضطراب میں، ہوتے ہیں زندہ روز وہاں دل مرے ہوئے، ہوتے ہیں زندہ روز وہاں دل مرے ہوئے، ایک بار جا کے دیکھ تو ان
کی جناب میں ایک بار جا کے دیکھ تو ان کی جناب میں مایوس التفات نہ ہو اضطراب میں پوشیدہ ہے رضا نبی میں رضا حق پوشیدہ ہے رضا نبی میں رضا حق راہ خدا ہے راہ رسالت مآب میں راہ خدا ہے راہ رسالت مآب میں مایوس التفات نہ ہو اضطراب میں ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں مایوس التفات نہ ہو اضطراب میں قرآن کو حرز جان بنائے تو کس طرح قرآن کو حرز جان بنائے تو کس طرح سیرت کا ہے بیان تو فقط اس کتاب میں سیرت کا ہے بیان تو فقط اس کتاب میں مایوس التفات نہ ہو اضطراب میں یسوع زن ہے رحمت عالم کے باب میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے محمد سعید اور ساتھی. کلام تھا انجم رومانی کا. آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات انصاری کی گفتگو سنتے ہیں. ملک و ملت کے استحکام کا انحصار قانون کی حکمرانی پر ہے، جبکہ قانون کی حکمرانی سے مراد بلا تخصیص اور بلا امتیاز قانون کی حکمرانی اور عملداری ہے. قانون کی حکمرانی کا تصور وسیع تر ہے اور اس کا حقیقی مقصد پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہر امیر و غریب، حاکم و محکوم اور اپنا پرایا قانون کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتے، یعنی جب تک محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے نہیں ہو جاتے. قانون کا امتیازی استعمال یعنی سلیکٹو جسٹس قانون کی حکمرانی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو دراصل نظام عدل اور قانون کی روح کے منافی رجحان ہے
جو بذات خود قانون سے انحراف اور بے انصافی کی ایک شکل، جس سے بالآخر معاشرے میں افراتفری، افتراق و انتشار اور شر و فساد پھیلتا ہے اور عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امتیازی قانون کی تباہ کاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا یعنی اثر و رسوخ والا کسی جرم کا مرتکب ہوتا تھا تو قانون اس پر گرفت نہیں کرتا تھا، جبکہ کمزور پر قانون پوری طرح سے حرکت میں آتا اور اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اس قسم کی صورتحال کو صرف قانون کی حکمرانی کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے۔ اسی سے حقوق و فرائض میں توازن پیدا ہوتا ہے اور اسی سے ایک متوازن اور مستحکم معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ 1450 سال پہلے دنیا کی پہلی اسلامی ریاست اسی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، جس کے سربراہ بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، جس کا حوالہ قیامت تک مثالی ریاست کے حوالے کے طور پر باقی رہے گا۔ قانون کی حکمرانی یا قانون کا یکساں نفاذ اسلام کے نظام عدل کا بنیادی اصول ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی متعدد تعلیمات موجود ہیں جو اس امر پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ملاحظہ ہو اس سلسلے کی ایک نمائندہ اصولی تعلیم جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی اور جو اسلام کے پیش کردہ نظام عدل کے حوالے سے گویا ڈیفائننگ لائن ہے۔ فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کر سکو، نہیں بلکہ ہر حال میں عدل کرو کہ یہی بات تقویٰ سے قریب تر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام عدل کا یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کی بدولت عدل اجتماعی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور قانون کی حکمرانی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ آیہ مبارکہ میں شنعان یعنی دشمنی کا لفظ علامتی ہے اور اس سے مراد اصل میں ہر وہ کیفیت اور جذبہ ہے جو عدل و انصاف کی فراہمی کی راہ میں حائل ہو۔ جس طرح دشمنی اور نفرت کا جذبہ اثر انداز ہوتا ہے اور عدل کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اسی طرح کسی کی محبت اور کسی کا اثر و رسوخ بھی نظام عدل کو متاثر کرتا ہے، اور نظام عدل اگر ان باتوں سے مغلوب یا متاثر اور خوف زدہ ہو جائے تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ گویا جس کے ہاتھ میں میزان عدل ہو تو اس کا منصب گویا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے کہ جس میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے، حد درجہ غیر جانبداری کی ضرورت، ہر ذاتی پسند و ناپسند سے بالا تر ہونے کی ضرورت۔ قرآن حکیم میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ کوئی ذاتی پسند و ناپسند اور کوئی خوف یا لالچ انصاف کرنے والوں کو انصاف کرنے سے نہ روک پائے، اور ان کی نظر میں با اثر اور بے اثر، محمود و ایاز اور اپنا یا غیر سب برابر ہونے چاہیے۔ اللہ کی یہی مشیت اور اسلام کے نظام عدل کی یہی حقیقی روح ہے۔ قانون کو اندھا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مجرم اگر بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے یا کوئی اور عزیز رشتہ دار، طاقتور ہے یا کمزور، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو معافی اور رعایت کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ یہ اللہ کی مشیت اور اس کے دین کا لازمی تقاضا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عہد نبوی میں کسی با اثر و رسوخ گھرانے کی فاطمہ نامی عورت پر چوری کا الزام لگا تھا جو ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد سرقہ یعنی چوری کی شرعی سزا جو قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنا ہے نافذ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے کسی نے آپ سے اس عورت کی سفارش کی کہ اس پر یہ حد جاری نہ کی جائے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے تھے اور فرمایا تھا کہ نہیں،
اس کی جگہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو وہ بھی اس سزا سے نہ بچ پاتی۔ اور اسی موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان کا اگر کوئی بااثر و رسوخ شخص جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، جبکہ کمزور اور کم حیثیت کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نظام عدل کی حساسیت پر جامع روشنی ڈالتا ہے اور کسی بھی دور کے لیے مشعل راہ ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات انصاری۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ جب ظلمتیں بڑھنے لگیں دم کے تھے انبار جبیں، ابھرا تھا مہر زوفشاں، نکھرے تھے افلاک و زمین۔ رحمت تمہاری عام تھی اے سبز گنبد کے مکین، اے مہمان لامکان، یا رحمت یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اللہ کا احسان ہو اے تاجدار انبیاء، ہے نکہت گفتار سے مہکی ہوئی اب تک صبا، اے روشنی اے روشنی، اے مطلع صبح یقین، اے باعث تحریم جان، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ پھر زندگی ویران ہے، دھندلا گئی ہے پھر نظر، اے مہرباں اے رازداں، اے رہنما اے راہبر، کیوں راستے کجلا گئے، کیوں منزلیں
حرف دعائے کامراں یا رحمت للعالمین 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 یا رحمت للعالمین۔ ادا جعفری کا نعتیہ کلام آپ منیبہ شیخ کی آواز میں سماعت فرما رہے تھے۔ دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے۔ سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن استنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ خط ہمیں لکھا ہے کوئٹہ سے جناب بحر اللہ صاحب نے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ احسان جتلانے والے کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہے؟ کیا احسان اور احساس میں کوئی فرق ہے؟ ایک آدمی اگر کسی کو احساس دلانا چاہے، کیا وہ احساس دلانا بھی احسان کے زمرے میں آئے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا بہت بڑی نیکی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے موجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اجر و ثواب کا موجب احسان وہی ہوگا جس پر احسان نہ جتلایا جائے، کہ بندہ احسان کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اگر وہ احسان جتلاتا ہے اور اس پر وہ اپنے اس احسان کے ذریعے اسے روب میں رکھنا چاہتا ہے یا دبا کے رکھنا چاہتا ہے یا اس سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو قطعی طور پر یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق یہ تصور اور یہ چیز روا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان لوگوں کے بارے میں جو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، کسی کو اپنا وہ احسان یاد نہیں دلاتے، تو ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں 100 دانے ہو۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تاہم اس طرح کا اجر و ثواب صرف احسان کرنے سے نہیں مل جاتا، بلکہ اس کے لیے مزید شرائط ہیں، مزید تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی جو لوگ اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر احسان نہیں جتلاتے اور نہ وہ ان کو تکلیف دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی دکھ ہوگا
نہ ان پر کوئی رنج ہوگا۔ گویا یہ اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو احسان کرتے ہوئے اخلاص کے عمیق جذبے سے سرشار ہو۔ اخلاص کا تقاضا ہے کہ وہ احسان نہ دہرائے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اور تحت شعور میں اس بات کا وہ خیال رکھے کہ جس شخص پر وہ نیکی کر رہا ہے، جس شخص کے ساتھ یا جس پر احسان کر رہے ہیں، کہ وہ اس پر ممنون ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا وہ طالب ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول اور پسند بندوں کے صدقہ کرنے کا انداز ان الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ کے متمنی ہیں، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ جس پر احسان کیا جائے اسے اپنے محسن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بجا نہیں لائے گا۔ احسان کرنے والے کا جذبہ فخر و ریا کی بجائے یہ ہو کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے، اس لیے ترغیب دلائی گئی کہ اپنے احسان اور نیکی کو چھپا کر رکھو۔ چنانچہ حدیث میں ہے، قیامت کے دن اللہ 7 افراد کو عرش کے عظیم سائے میں جگہ دیں گے جس دن اور کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ فرجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفق يمينه، کہ وہ اس طرح چھپ چھپا کر خرچ کرتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ خرچ کرتا ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی اس کا پتہ چلنے نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ کا بھی ارشاد ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو، حاجت مندوں کو ان تک وہ صدقہ پہنچا دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اللہ تعالی معاف فرما دے گا تمہارے اخلاص کی وجہ سے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے باخبر ہے۔ لہذا جو احسان کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ احسان جتلا کر اپنی نیکی کو ضائع نہ کرے، اپنے صدقہ کو ضائع نہ کرے، لیکن جس پر احسان کیا جائے اس پر بھی یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنے محسن کے قدر کرے، محسن کی عزت اور تکریم کو بجا لائے، اور ناشکری کے بجائے اس انسان کا بھی شکر ادا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ہر حال میں انسان پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں محسنین میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے۔ اور جہاں تک احساس دلانے کا مسئلہ ہے، احساس اگر وہ کسی بندے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے، بالخصوص اولاد ہیں یا کوئی اپنے ماتحت کوئی بندہ ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، اگر اسے احساس دلانے کے لیے کہ اللہ کا بندہ میں تیرے ساتھ مخلص ہوں، میں نے تیرا یہ کام کیا اور تیرے ساتھ یہ نیکی کی، تو مجھے اپنا مخلص سمجھے، مجھے اپنا ہمدرد اور غمخوار سمجھے، تو اس طرح اگر احساس دلانا مقصود ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پر صرف احسان جتلانے کے لیے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، میں نے تم پر یہ احسان کیا، اگر احسان جتلانے کے لیے ہو
تو یہ شرعاً جو ہے اپنے عمل کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جو کام جو نیکی وہ کر رہا ہے وہ احسان جتلانے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی وہ نیکی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچے خلوص دل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے بھیجے گئے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ بکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ زمانے بھر میں ہوا نہ ہوگا شفیق تجھ سا کریم تجھ سا، زمانے بھر میں ہوا نہ ہوگا شفیق تجھ سا کریم تجھ سا، خوشا کہ ہم آسیوں نے پایا رفیق تجھ سا ندیم تجھ سا، ندیدہ آسمان دیکھا، نہ پوچھتے گیتی نے ہی اٹھایا، ندیدہ آسمان دیکھا، نہ پوچھتے گیتی نہیں اٹھایا، شکیل تجھ سا عقیل تجھ سا، جلیل تجھ سا عظیم تجھ سا، شکیل تجھ سا عقیل تجھ سا، جلیل تجھ سا عظیم تجھ سا، یہ گئی دشے
मतीन तुझसा हसीन तुझसा वसीम तुझसा अमीन तुझसा मतीन तुझसा हसीन तुझसा वसीम तुझसा। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे खुर्शीद अहमद। कलाम था हफीज़ ताइब का। कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी के सिलसिले में सूरह अनाम की आयात 101 ता 103 के मज़ामीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कारी अरशद यामीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का प्रोग्राम कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी सूरतुल अनाम की 3 आयात 101 ता 103 पर मुश्तमिल है। पहले तिलावत और तर्जमा समाअत फरमाइए, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात मुबारका की कुछ तशरीह की जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा व खलक़ कुल्ल शै व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हू खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अबुदूहु व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन आयात करीमा का तर्जुमा ये है, वो आसमानों और ज़मीन का मुजिद है। अल्लाह के औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि उसके कोई बीबी तो है ही नहीं। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया और वो हर चीज़ को खूब जानता है। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हर चीज़ का पैदा करने वाला है, तो तुम लोग उसकी इबादत करो। और वो हर चीज़ का कारसाज है, उसको तो किसी की निगाह मोहित नहीं हो सकती और वो सब निगाहों को मोहित हो जाता है। और वही बड़ा बारीक बीन बाखबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन आयात में खालिक़ अर्ज़ व समा ने खालिक़ियत बारी ताला, दलाइल अक़ली के साथ तौहीद खुदाबंदी, खालिक़ अर्ज़ व समा से औलाद की नफ़ी, खालिक़ियत बारी ताला, हस्रुल खालिक़ियत अला कुल्लि शैइन फ़ी ज़ातिल्लाह का बयान, हस्रुल इल्मुल कुल्लि शैइन फ़ी ज़ातिल्लाह का बयान, रबूबियत बारी ताला का बयान, वहदानियत बारी ताला का बयान, खालिक़ियत बारी ताला का बयान, गुज़श्ता दलाइल के नताइज, रोयत बारी ताला का बयान, दलाइल अक़ली के साथ तौहीद खुदाबंदी बयान फरमाए हैं। ज़रा निगाह उठा के देखो, ये तवील व अरीज़ ज़मीन, ये पहाड़ों के तवील सिलसिले, ये मैदान, ये ऊंचे नीचे रास्ते खुद ब खुद तो नहीं बन सकते। कोई तो है जिसने ये सब कुछ बनाया है। फिर ये आसमान, उसकी ऊंचाई, फिर ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे किसने बनाए? हर एक अपने अपने दायरे में मसरूफ़ सफ़र है। इरशाद बारी ताला है, फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मरजिइल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। फिर निगाह डाल कर देखो, कहीं तुझको कोई खलल नज़र आता है? फिर बार बार निगाह डाल कर देख,
آخر کار نگاہ ذلیل اور درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ خالق ارض و سما ارشاد فرما رہے ہیں بلا تامل تو تم نے کئی بار دیکھا ہوگا، اب کی بار تامل سے نگاہ ڈال کر دیکھ، تجھے اس خالق ارض و سما کی قدرت کے نمونے دکھائی دیں گے۔ خالق ارض و سما کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے تو بیوی ہونا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والوں نے بھی بی بی مریم صدیقہ کو خدا تعالیٰ کی بیوی نہیں کہا۔ اب ذرا سوچئے، پھر مریم کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ عیسیٰ علیہ السلام خالق ارض و سما کا بیٹا کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ تمام عقیدے من گھڑت ہیں، وہ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ سب کچھ تو اسی وحدہ لا شریک نے پیدا کیا ہے۔ اس کی خالقیت پر ذرا غور تو کرو، وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اسے ہر شے کا علم کلی حاصل ہے، اسے ایک ایک ذرے کا علم حاصل ہے۔ وہی وحدہ لا شریک تم سب کا پالنے والا ہے۔ اس کی ربوبیت کے نظام پر ذرا غور کرو، وہ وحدہ لا شریک کس طریقے سے اپنی مخلوقات کو پالتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی وحدہ لا شریک نے اپنی ہر مخلوق کو پیدا کیا۔ بس ہمیں اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے۔ مذکورہ صفات کے باعث وہی وحدہ لا شریک معبود بننے کا استحقاق رکھتا ہے۔ تمام مخلوقات کی کارسازی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو تو کوئی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ انسان کی آنکھ میں یہ قوت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے۔ اگر خالق ارض و سما انسانی آنکھ کو اس وحدہ لا شریک کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا تو ایک تو یہ کہ ایک آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی یا نہیں، اور دوسرے اس کی ذات وحدہ لا شریک میں اس قدر جاذبیت ہے کہ پھر انسان اپنی پیدائش کے بعد سے اسی کو دیکھتا رہتا، کسی اور شے کو دیکھنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ کائنات کی ہر شے کو حسن عطا کرتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک خود کس قدر حسین ہوگا تو دنیا کا یہ نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے ایک حادثہ ہے۔ حق تعالیٰ عقل و حواس سے بالا تر ہے، اس وحدہ لا شریک کا علم اس حادثہ بصر سے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالق ارض و سما کی آواز سنی، اس آواز کے حسن و چاشنی سے مجبور ہو کر خالق ارض و سما کی رویت کی درخواست کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار مجھے اپنا دیدار دکھا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ ارشاد ہوا تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اگر پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو تو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو خیر تم بھی دیکھ سکو گے۔ بس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی، تجلی نے اس پہاڑ کے پر خچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ اور عرفہ ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں اور سب سے پہلے آپ کی ذات پر یقین لاتا ہوں۔ خالق ارض و سما کی اس دنیا میں رویت محال ہے، وہ باریک اور باخبر ہے۔ لطیف کے معنی اپنے بندوں سے بھلائی اور مہربانی کرنے والے کے ہے۔ وہ اشیاء کے اندرونی حالات سے بخوبی واقف ہے، اور کوئی شے کتنی ہی دقیق کیوں نہ ہو وہ اس وحدہ لا شریک سے مخفی نہیں، اس کے ساتھ وہ باخبر بھی ہے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 101 تا 103 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے قاری ارشد یامین۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے الہ العالمین تو ساری امت مسلمہ کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے، تو پوری امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہمارے پیارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین ہر قسم کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ فرما۔ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کی بیماریوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین جو ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمسائے، ساتھی اس دنیا سے گزر گئے، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین آپ عفو تحب العفو فرماتے ہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، معاف کرنا میری صفت ہے۔ ہم آپ کی بندگی کا، آپ کی فرما برداری کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اے الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری محبت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ ہماری زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔